ہوتا ہے اصل جس کو مقیس علیہ بھی کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے فرع جس کو مقیس کہا جاتا ہے، تیسرا ہوتا ہے علت جس کو ہم ریزن بھی کہتے ہیں، چوتھا ہوتا ہے حکم، مثال وہ حکم کیا ہے کہ وہ چیز حلال ہے یا وہ چیز وہ حرام ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، مثال جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گائے کو اللہ نے حلال کیا کہ گائے کا دودھ بھی پینا وہ حلال ہے، گائے کو قربانی کرنا وہ بھی حلال ہے۔ اب گائے کے اوپر ہم نے بھینس کو قیاس کر لیا۔ اب دیکھو یہاں علت مشترکہ کیا ہے، بھینس بھی وہ گھاس کھاتی ہے، گائے بھی گھاس کھاتی ہے، بھینس بھی گھاس کھاتی ہے، وہ بھی دودھ دیتی ہے، یہ بھی دودھ دیتی ہے، وہ بھی گند نہیں کھاتی، یہ بھی گند نہیں کھاتی، مطلب کافی چیزوں میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے نا۔ تو ہم نے بھینس کو قیاس کیا گائے کے اوپر کہ جس طرح گائے کو قربانی کرنا، اس کا دودھ پینا، اس کو استعمال میں لینا وہ جائز اور حلال ہے، اس طرح بھینس بھی اس طرح وہ حلال اور وہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی بات۔ اچھا اب لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ یہ جو فرع ہوتی نا، فرع، اگر فرع کا ذکر وہ قرآن اور حدیث میں ہو تو وہ پھر اس کو تو آپ قیاس کر ہی نہیں سکتی نا، اس کا ثبوت تو پھر قرآن سے ہوگا یا حدیث سے ہوگا۔ یہ جو جس کو آپ قیاس کرتے ہو نا کسی اور پر، اصل پر، جس کو ہم فرع کہتے ہیں، فرع جب قیاس کیا جاتا ہے تو یہ وہ چیز حکم ہوتا ہے، وہ حکم ہوتا ہے جس کا ذکر نہ قرآن میں صراحتاً ہوتا ہے، نہ حدیث میں ہوتا ہے، نہ اجماع میں کہیں سے ثابت نہیں ہوتا، تو اس کو ہم قیاس کرتے ہیں اس اصل پر۔ تو یہ ہو گئی وہ قیاس۔ تو قیاس کی تعریف بھی ہو گئی، پھر قیاس اور اصل اور مقیس علیہ اور حکم علت یہ بھی بیان کر دیا، اور یہ اس کے چار جو ہے نا وہ ارکان تھے۔ تو یہ آج میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ حکم شرعی کیا ہوتا ہے، اور حکم شرعی کی تعریف بھی میں نے کی، مثالوں سے بھی اس کی وضاحت کر دی۔ پھر حکم شرعی کے بعد اس کی جو اقسام ہیں، مثال کہ اقتضاء ہے، تخییر ہے اور وضع ہے، ان ساروں کی میں نے وہ بتا دیا۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جو فرض ہے، واجب ہے، کہ جو اصطلاحات ہیں یہ پہلے تو نہیں ہوا کرتے تھے، تو یہ جس کو ہم فرض کہتے ہیں، یہ فرض کا اصطلاح کب سے قائم ہوا، کس نے قائم کیا، کیسے قائم ہوا وغیرہ کی، یہ چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، تو یہ فرض کا مطلب کیا ہے اور یہ فرض ہے کیا چیز ہے، یہ کس طرح اصطلاح قائم ہوتی ہے۔ تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک حکم جب قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہو تو وہ فرض ہوگا، ایک حکم جب قطعی ثبوت ہوگا لیکن ظنی دلالہ ہوگا تو وہ واجب ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے، وہ بھی میں ٹائم آنے پر سارا کچھ وہ بھی بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے ماخذ کو پڑھا کہ جو ادلے تفصیلیہ ہوتے ہیں، بیچ میں نے اصول فقہ کی تعریف دوبارہ بھی دہرا دی، اور ادلے تفصیلیہ میں جو چار ہیں وہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، وہ بھی بتا دیا۔ اور اس کے بعد جو دوسرے ہیں، کیا نام ہے اس کا، ماخذ ثانویہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور اس طرح جس کو مختلف فیہ بھی کہا جاتا ہے ماخذ، اس میں استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہے، عرف ہے، سد ذرائع ہے، شرائع ما قبل ہے، اور قیاس خفی وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ کہہ دیں کہ سر یہ بھی پڑھا دے تو میں ابھی پڑھا دیتا ہوں، اگر آپ کہہ دیں کہ سر اتنا کافی ہے تو بھی آپ مجھے وہ بتا دیں ابھی، تاکہ ہم پھر دوسری کتاب شروع کریں۔ کیا کرنا ہے، اس کو آگے پڑھا دوں یا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا ابھی آج اس پہ کیا نام ہے